ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بيده تسريف الأحوال، والصلاة والسلام على سيد المرسلين والنبيين وعلى آله وصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. کہ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے دریا تجھ کو تو سمندر تلاش کر. ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر. کہ سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئے، سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئے، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر. وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی، اسی کو آج ترستے ہیں ممبر و محراب. پیروان نجوم، ہدایت و جانی سارانے ماہ رسالت. اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم یہ ہے کہ حق تعالیٰ شانہ نے ہمیں اس متبرک تکمیل حفظ قرآن کی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق دی. بہت دنوں سے قلب میں آرزو و تمنا تھی کہ آپ حضرات کے روبرو نماز کو موضوع گفتگو بناؤں. اس مقصد کو سامنے رکھ کر لب کشائی کی جسارت کر رہا ہوں، اور میں اپنے آپ کو بہت ہی خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ آپ جیسے معظم و مکرم حضرات کے مابین لب کشائی کا موقع ملا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سماع سے زیادہ عمل پیرا بنائیں. خالق السماوات والارض نے امت مسلمہ اور اپنے حبیب محسن انسانی صلی اللہ علیہ وسلم کو بے بہا نعمتوں سے نوازا اور ہمیشہ تحفوں سے سرفراز فرماتا رہا. انہی نعمتوں میں سے ایک اعلیٰ و عرفہ تحفہ نماز کا تحفہ ہے. اس متبرک تحفے کی فضیلت روزے روشن کی طرح آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حج کو فرش پر نازل فرمایا، روزہ کو فرش پر نازل فرمایا، زکوٰۃ کو بھی فرش پر نازل فرمایا، ایمان کو بھی فرش پر نازل فرمایا، تمام احکام کو فرش پر نازل فرمایا. لیکن جب نماز کی باری آئی تو رب کائنات نے اپنے حبیب محسن انسانی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ ہم آپ کو قیمتی تحفہ دینے والے ہیں. یہ تحفہ بہت اعلیٰ ہے، یہ تحفہ بہت عرفہ ہے، اور اعلیٰ و عرفہ شے کو اعلیٰ ہی جگہ عطا کیا جاتا ہے. لہذا نماز کو عرش الہی پر بلا کر عطا کیا گیا. برادران ملت، توحید ایمان کے بعد انبیاء علیہ السلام نے نمازی کو اہمیت دی، نماز کی تلقین کی. قرآن میں جگہ جگہ پر اقیم الصلاۃ ذکر کیا گیا ہوا ہے. کہیں پر یہ الفاظ ذکر کیے گئے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اے مومنو صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو. جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے تحفے کا ذکر کیا اور نماز کی بشارت دی تو تمام صحابہ کرام جھوم اٹھے. سبحان اللہ، اب تو نمازوں کے ذریعے ہمارے مشکل کو آسان کر دیں گے. اب تو ہمیں خدا سے مانگنے کا واسطہ اور وسیلہ مل گیا. 5 وقت کی نماز ادا کریں اور 500 نمازوں کا ثواب ملے. نماز جنت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، نماز رضا الہی حاصل کرنے کا وسیلہ ہے، نماز رسول کی محبت حاصل کرنے کا واسطہ ہے. شاعر کہتا ہے: دل میں ہر ایک انسان کی حضرت ہے جہاں کی، دل میں ہر ایک انسان کے حضرت ہے جہاں کی، وہ باغ جہاں سر کو جھکانے میں ملے گا. عزیزان گرامی، کوئی متقی نماز کے بغیر متقی نہیں ہو سکتا، کوئی ولی نماز کے بغیر ولی نہیں ہو سکتا، کوئی قطب نماز کے بغیر قطب نہیں ہو سکتا. حضور نے بھی نماز ادا کی، صحابہ کرام نے بھی نماز کی پابندی کی، تابعین نے بھی نماز پر دوامت کی، تابعین نے بھی ترک نماز نہیں کی، ائمہ مجتہدین نے بھی نماز کو پکڑے رکھا، اولیاء کرام نے بھی نماز کو اختیار کیا. کوئی بتا دو کہ کسی نبی نے نماز ترک کی ہو اور نبی بن گیا ہو، کوئی ولی نماز کے بغیر ولی بن گیا ہو، کوئی قطب نماز کے بغیر قطب بن گیا ہو، کوئی ابدال نماز کے بغیر ابدال بن گیا ہو، کوئی امام نماز کے بغیر امام بن گیا ہو. آپ بتا ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ یہ عمل محبوب عمل ہے. نماز سے قلوب کو نورانیت ملتی ہے، نماز سے ایمان و عقائد کو قوت ملتی ہے، نماز زندگی کو آفتاب سے زیادہ روشن کر دیتی ہے. نماز اس وقت ہدایت کا کام کرتی ہے جہاں چاروں دن اندھیرا ہی اندھیرا ہو، یعنی قبر میں نماز مصائب و پریشانی کو ٹال دیتی ہے. نماز سے انسان افضل و ارفع ہو جاتا ہے. کیوں نہ ہو، نماز ہے ہی ایسا تحفہ جسے شیطان کا منہ کالا ہو جاتا ہے. عزیزان گرامی، نمازی سے فیصلہ ہوتا ہے
کون متقی، کون شقی، کون انسان، کون شیطان، کون مسلم، کون غیر مسلم، یہ امتیاز نمازی سے ظاہر ہوتا ہے۔ میں بغیر حوالے کے بات نہیں کرتا، مشکات شریف اٹھاؤ، صفحہ نمبر 58 پر دیکھو، حضرت جابر روایت فرماتے ہیں کہ محسن انسانی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، کہ ہمارا بندہ اور منافقین کے مابین جو حد ہے وہ نماز ہے، بس جس نے اس کو ترک کیا گویا اس نے کفر کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کیا گویا اس نے کفر کیا۔ ان تمام احادیث کی روشنی میں نماز کی اہمیت اظہار من الشمس ہوتی ہے، اور محسن انسانی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آنکھوں کی ٹھنڈک نمازی میں بتائی ہے۔ الفاظ یوں ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ جب بندہ رب کائنات کے دربار میں اپنا سر خم کرتا ہے تو محسن انسانیت کی آنکھوں کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، اور تاریخ صلاح سے نبی آخر الزمان کو تکلیف پہنچتی ہے، اور جس نے بھی محسن انسان صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچایا وہ اس کی دنیا و آخرت برباد ہے۔ جب بندہ نماز کو ادا کرتا ہے تو حق تعالی شانو اپنے تمام انوار و برکات کے ساتھ متوجہ ہوتے ہیں، اور بندہ رحمت خدا بندی کا ماحول بن جاتا ہے۔ کہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ شہدائیان اسلام قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا، اس دن کسی کا کوئی نہ ہوگا، انسان خود کے پسینے میں ڈوبتے ہوں گے، ہر شے نفسی نفسی پکارے گی، اس وقت سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا۔ محسن انسان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوم قیامت میں حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اگر نماز درست نکل آئی تو تمام اعمال درست، اور اگر نماز ہی خراب نکلی تو سارے اعمال بیکار ہیں۔ اگر نماز درست نکل آئی تو تمام اعمال قبول ہوگا، حج بھی قبول ہوگی، زکات بھی قبول ہوگا، روزہ بھی قبول ہوگی، اور دیگر اعمال صالحہ بھی مقبول ہوں گے۔ اور اگر نماز ہی درست نہ ہو تو سختی کے ساتھ امتحان لیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا امتحان آسانی سے فرمائے۔ عزیزان گرامی، آج کے دور میں بہت ہی خوبصورت عالیشان مسجدیں تعمیر کی جاتی ہے، مگر اس میں اللہ کو یاد کرنے والے بہت ہی کم نظر آتے ہیں، اس کو آباد کرنے والے بہت ہی کم نظر آتے ہیں۔ بعض جگہ تو عالیشان مسجدیں ویرانہ قبرستان نظر آتی ہے۔ کہ پھر کسی شاعر نے کہا کہ پہلے مسجدیں تھی کچی تو پکے تھے نمازی، کہ پہلے مسجدیں تھی کچی تو پکے تھے نمازی، آج مسجد ہے پکی تو کچے ہیں نمازی۔ ہر انسان کے قلب میں نماز کی اہمیت ایسی ہونی چاہیے جیسے محسن انسان، جیسے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے قلب میں تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ خلیفہ جو کہ فرما رہے تھے، آپ پر قاتلانہ حملہ کیا گیا، آپ زخمی ہو گئے، پر عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑ کر امامت کے لیے آگے بڑھا دیا، اور امت مسلمہ کو یہ سبق دیا کہ میری فکر مت کرو، نماز کی فکر کرو، اس لیے کہ جہاں دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا خون بہت زیادہ بہ چکا تھا، جس کی بنا پر غشی طاری ہو جاتی ہے۔ غشی کے ازالہ کے بعد کسی نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ نماز کا وقت آ گیا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نماز ضرور پڑھنی ہے، جس نے نماز نہیں پڑھی اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ عماد الدین فمن اقامها اقام الدین ومن هدمها هدم الدین، یہ نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو منہدم کیا اس نے دین کو منہدم کیا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ اسی حالت میں نماز کو ادا کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جب میں نماز پڑھنے سے عاجز ہو گیا ہوں تو زندہ رہنے میں کوئی لطف نہیں، ایسی زندگی میں کیا مزہ اس سے احکام الہی میں کوتاہی آ جائے۔ پھر کسی شاعر نے کہا اے طاہر الہ ہوتی اس رزق سے موت اچھی، اے طاہر الہ ہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ صحابہ کرام کے اندر شوق نماز بہت زیادہ تھا، جس کی بنا پر غشی طاری ہو جاتی۔ صحابہ کرام کے اندر شوق نماز بہت زیادہ تھا، جس کی بنا پر انہیں رضوان اللہ علیہ مجمعین کا سرٹیفکیٹ ملا۔ بے نمازی کو تو زمین بھی پسند نہیں کرتی کہ یہ میرے اندر دفن ہو جائے۔ اس پر میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دور ہے، ایک بڑھیا کا تیل زمین پر گر جاتی ہے، وہ دربار امیر المؤمنین میں حاضر ہوتی ہے اور مطالبہ کرتی ہے کہ زمین نے میرا تیل چوس لیا۔ عمر رضی اللہ عنہ ایک پرزہ لیتے ہیں، اب کچھ لکھتے ہیں، کہتے ہیں اس پرزہ کو وہاں پر رکھنا جہاں پر تمہارا تیل گر گیا ہے۔ بری ایسا ہی کرتی ہے، فوراً زمین پورا تیل اگل دیتی ہے، سبھی حیرت زدہ ہوتے ہیں کہ یہ کیسا ماجرا ہے۔ اس پرزے کو کھول کر دیکھتے ہیں تو اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اے زمین اس بوریا کا تیل فوراً واپس کر دے ورنہ میں تجھ میں ایک ایسے شخص کو دفن کر دوں گا جو تاریخ صلاح ہے۔ حضرات سامعین کرام، ہمیں اسے عبرتناک واقعے سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ یہ تاریخ صلاح کو زمین پسند نہیں کرتی، اگر ہم نمازیں چھوڑیں گے تو قبر میں جانے کے بعد زمین ہمارے ساتھ کیا معاملات کرے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے اور نماز کے پابند بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔